کسی مرد یا عورت کا یہ جی چاہے کہ میں دین کو چھوڑ کر دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگ بھی پہلے کامیاب ہوئے ہیں، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جوان ہے یا بوڑھے ہیں، وہ سب دین کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ جتنا کوئی دین سے دور ہوا اتنا ہی ناکامی کی طرف چلا گیا، اتنا ہی کامیابی سے دور ہو گیا۔ اس لیے مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہماری بچیاں بھی سب دین والے بن جائیں۔ کوشش ہو، اللہ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو۔ ایک وقت تھا کہ ہر گھر کے اندر حافظ ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، بچیاں حافظ ہوتی تھی، حافظہ عالمہ ہوتی تھی۔ لیکن آج امت مسلمان پر وہ بھی وقت آ گیا ہے کہ نماز پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، نماز کے مسائل سے نا واقف ہے۔ بغداد کے اندر جو بغداد کا بادشاہ تھا، اس کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ درکار تھا کہ کوئی بچی میں اپنی بہو بناؤں۔ اس نے ایک ترکیب سوچی کہ وہ چاہتا تھا کہ میرے گھر میں حافظہ بچی ہو، قرآن پاک کی جو حافظ ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس نے اعلان کیا کہ جن جن گھروں میں حافظہ ہیں، رات کو اپنے دروازوں پر وہ لوگ چراغ جلا لیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں گھر میں بچیاں حافظ ہیں، حافظہ ہیں، تو میں ان سے رشتہ جو ہے وہ مانگ سکوں، ان سے جو ہے رشتے کے لیے درخواست کر سکوں۔ تو رات کو وہ نکلا باہر بادشاہ کے، میں دیکھوں بغداد کے کس کس گھر میں چراغ جلا ہوا ہے دروازے پر۔ دیکھا تو بغداد بہت بڑا شہر تھا، جیسے ہماری کراچی ہے بڑے شہروں میں سے، ایسی بڑا شہر تھا۔ تو ہر گھر کے دروازے پر چراغ جلا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہر گھر میں بچی حافظہ ہے۔ یہ وقت تھا مسلمانوں پر کہ ہر گھر کے اندر بچی حافظہ تھی، قرآن پاک کو پڑھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ایک اور ترکیب سوچی، حدیث کی ایک کتاب ہے موطا امام مالک۔ اس نے کہا جس گھر میں حافظہ موطا امام مالک ہو، حدیث کی کتاب کی حافظہ ہو، تو آج رات وہ لوگ اپنے دروازوں پر چراغ جلا دیں، تاکہ اس نے کہا کہ چلو قرآن پاک کی حافظہ کے ساتھ حدیث کی حافظہ بھی ہو جائے، تو میں ایسی بہو اپنی بناؤں، ایسے لوگوں سے رشتے کی درخواست کروں، کیونکہ ان کے ہاں علم کی قیمت تھی، دین کی قیمت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری دنیا آخرت کی کامیابی دین میں ہے۔ تو رات کو نکلا، دیکھا تو ہر گھر میں تو چراغ نہیں جل رہا تھا دروازے پر، ہر گھر کے دروازے پر، لیکن بہت سارے گھروں کے دروازوں پر چراغ جل رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ ہماری بچیاں موطا امام مالک حدیث کی کتاب کی حافظہ بھی ہیں۔ تو یہ وقت تھا مسلمانوں پر بھی، وقت تھا ایسا کہ ہر گھر سے رات کو سوتے وقت قرآن پاک کی آواز آتی تھی، ورد وظیفہ کی آواز آتی تھی، کوئی تسبیحات فاطمی پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، سورتیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے گھروں میں کیا ہے، اس کے برعکس ہی بہت کچھ اور چیزیں آ گئی، ورد وظیفہ چھوٹ گئے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، عورتیں کرتی ہیں۔ یہاں پر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بات بتائی جاتی ہے، کچھ لوگ کر لیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں، کوئی ورد وظیفہ کرتے ہیں۔ جہاں بتانے والی کوئی نہیں ہے وہاں کیا حال ہوگا؟ تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ جیسے ہمارے گھروں میں حافظ ہیں، کافی ایسے گھر ہیں جن میں بچے حافظ ہیں،
تو ہر گھر میں کم از کم قرآن پاک کو جاننے والی یا صحیح پڑھنے والی یا حافظہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ دیکھو یہ انگریزی جو ہم پڑھا رہے ہیں، سکول کا پڑھا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کیوں پڑھا رہے ہیں، لیکن اس پر ثواب کا وعدہ نہیں ہے کہ انگلش کی کتاب اگر چھٹی کی پڑھے گی بچی تو اتنا ثواب ملے گا، والدین کو اتنا ثواب ملے گا، یا یہ ہے کہ 8ویں کلاس کی یا BA کر لے گی تو اتنا ثواب ملے گا۔ اس پر وعدہ نہیں ہے، اس پر وعدہ ہے کہ قرآن پاک کا اگر ایک حرف بچی پڑھے گی، بچہ پڑھے گا، تو اس پر اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا اور بچی کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر حافظہ بن کر گئی تو آخرت میں اس کا استقبال جنت کرے گی، اور جنت اس کو بھی ملے گی، اور بھی ساتھ اپنے 10 جو ہے گھرانے کے لوگوں کو جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی اس کو لے کے جائے گی۔ حافظ کے لیے یا حافظہ کے لیے یہ وعدے ہیں، یہ وعدے ہیں، لیکن دنیا کی چیزوں میں وعدے نہیں ہیں۔ دین مشقت سے آتا ہے، کچھ کرنے سے آتا ہے۔ اگر دنیا ہے تو وہ پھر بھی مقدر سے مل سکتی ہے، ایسے کچھ کیا جائے ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کچھ بھی نہیں کرتا لیکن کھاتا پیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو کون سی کمائی کرتا ہے، کون سی فیکٹری لگاتا ہے؟ اللہ پاک اس کے رزق کا بندوبست اس کی ماں کے سینے میں رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ دودھ چھوڑتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے لیے کون سی فیکٹریاں لگی ہیں، کتنی مزدوری پر جاتا ہے، اس کو رزق مل رہا ہے۔ اگر بیمار ہیں تو کتنے لوگ انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، بیمار بھی کھا رہے ہیں۔ رزق تو بغیر بعض دفعہ کیے بھی مل سکتا ہے، لیکن دین مشقت کے ساتھ ملتا ہے، دین کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے تمام عورتوں سے کہ جہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اور جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حاملۃ القرآن، میری امت کے عزت والے لوگ وہ ہیں، عظیم لوگ، عظمت والے، شان والے لوگ وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ تو اس میں چاہے عورتیں ہیں یا مرد ہیں، لڑکے ہیں یا بچیاں ہیں، جو بھی ہیں قرآن پاک کے ساتھ جو منسلک ہو جائیں گی، جہاں لوگ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو عزت عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ باقی یہ ہے کہ میری یہی درخواست ہے کہ اب بچیوں نے جو ہے، کچھ بچیوں نے تقریباً 9 بچیاں ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ بچوں کو ناظرہ قرآن پاک سنانے پر بھی، یہ پڑھنے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پڑھا تو بچیوں نے ہے، بچوں نے ہے، لیکن کسی کی بچی یا بچہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ لے تو اس کے والدین کے پچھلے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جتنی دیر بچیاں ہیں یا بچے ہیں، نابالغ ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کا مال نامہ تو بند ہے، لیکن ان کے والدین میں وہ سارا ثواب جاتا ہے۔ مثلا بچی 9 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک پڑھتی ہے، جو علم پڑھے گی، قرآن پاک کا علم پڑھے گی یا قرآن پاک پڑھے گی، وہ سارا ثواب والدین کے اعمال نامہ میں بھی جائے گا، استاد کے اعمال نامہ میں بھی جائے گا۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ صدیقہ بعد میں کوئی ایسا گھر نہ ہو جس میں بچی پڑھی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر کو جاننے والی بن جائے، یا یہ ہے کہ حافظ بن جائے، یا کم از کم صحیح پڑھنے والی بن جائے۔ تو میری درخواست ہے، اب چھٹیاں بھی ہیں، اسی میں اپنے بچوں کو لگا دو، چلو کم از کم زیادہ نہیں 1-2 سال ادھر لگوا لے، پھر سکول پڑھتی رہیں اگر سکول پڑھنا ہے تو۔ لیکن یہ ہے کہ جو قرآن پاک کے ساتھ عزت ملتی ہے وہ اور کسی چیز کے ساتھ نہیں، اس پہ وعدے نہیں ہیں۔ قرآن پاک والوں کو اللہ پالتے ہیں، دین والوں کو پالتے ہیں، ان کے رزق اللہ، بلکہ ان کی برکت سے دوسروں کو بھی اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 2 بھائی تھے، ایک بڑا چھوٹا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہتا، بڑا بھائی دنیا کا کام کرتا تھا۔ تو ایک دن بڑا بھائی آیا، اس نے عرض کیا
عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، میرا بھائی کوئی کام نہیں کرتا اور میں کام کرتا ہوں، ان کو سمجھاؤ کہ یہ کچھ کام کیا کرے۔ تو آپ نے فرمایا شاید اس کی وجہ سے اللہ تجھے بھی روزی دے رہا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی برکت سے تو دوسرے گھر والے بھی کھاتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے سب عورتوں سے، چلو آج کا پروگرام وہ بچی بھائی صدیق کی ہے، اس نے تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہے، دیکھو اس نے سال ڈیڑھ جو ہے صحیح محنت بھی کی ہے، دوسرا بھی پڑھتی رہی، تو اس نے وقت دیا ہے تو الحمدللہ ختم کر لیا ہے، تقریباً تھوڑا سا اس کا رہ گیا تھا، وہ بھی امید ہے ختم کر لے گی۔ دوسری بچیاں بھی چلو آتی رہی ہیں، لیکن بڑی بچیوں کو جو ہے مسائل کی کتابیں، قرآن پاک کی تفسیر ہو جائے، جو یہاں کا نصاب ہوگا مشورے سے کہ بچیوں کو کتنا نصاب چاہیے، کون کون سی کتاب پڑھنی چاہیے یا کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، اس کے مطابق ہم وہ نصاب بنا لیں گے، وہ بچیوں کو یا بچی کو سمجھا دیں گے۔ تو اس لیے یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ ویسے تو ہر مہینے میں وہ مستورات کا بیان ہوتا ہے، تو اس میں ذرا تبدیلی یہ ہے کہ بچیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے یا مزید اس دین کی ترغیب کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے۔ تو اس پر ایک حدیث سن لیں کہ فضیلت کتنی ہے جو لوگ علم پڑھنے والے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ بچیوں کا نام لیا جائے گا یا وہاں اوپر یا نیچے جو ہے بتا دیا جائے گا، تو ان کو قرآن پاک دے دیے جائیں گے، جو انعامات ان کے لیے جو بنائے گئے ہیں وہ ان کو بھی ملیں گے، اور وہ بڑی بچی کے لیے جو ہے بھائی صدیق کی، اس کے لیے بھی وہ چادر لائی گئی ہے، چلو وہ علم تفسیر پڑھی ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے تمام عورتیں اپنی بچیوں کو پڑھائیں، کوشش کریں۔ یہ دنیا کی چیزیں کام نہیں آئیں گی، یقیناً یہ قبر کے ساتھ نہیں جائیں گی، قبر میں نہیں جائیں گی، یہ یہاں رہ جائیں گی۔ یہ بی اے کی سند، یہ ایم اے کی سند، یہ ایف اے کی، یہ میٹرک، یہ مڈل، یہ سب یہاں ہی پڑے رہیں گے، اور یہاں دنیا والے نہیں اس کی قیمت لگاتے۔ کتنے لوگ بی اے پڑھے ہوئے پھر رہے ہیں، کوئی نوکری نہیں ہے جی، ایم اے پڑھے ہوئے، ڈبل ایم اے پڑھے ہوئے، کوئی نوکری نہیں، یہاں کی نہیں قیمت لگ رہی، یہ نہیں لگا رہے دنیا والے، تو پھر آخرت میں کیا لگے گی؟ لیکن قرآن والا جو ہوگا کل قیامت کے دن، اللہ اس کے والدین کو بھی عزت دے گی، اور اس کے والدین کو جو حافظہ ہوگی یا حافظ ہوگا، اس کے والدین کو، اس کی یعنی کہ والدہ کو، والد کو ایسا اللہ پاک تاج پہنائیں گے جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گا۔ تو اتنا بڑا یعنی کہ یہ ثواب ہے۔ تو پہلے لوگوں نے کتنے دکھ اٹھا کر دین حاصل کیا، یہ حدیث آپ سن لیں۔ حضرت قیس بن کثیر یا کثیر بن قیس رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق یعنی شام کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ شام کا علاقہ ہے، یعنی وہاں پہ جہاں یہ مسجد اقصیٰ بھی ہے وہ بھی علاقہ غالباً شام کی کہلواتا ہے۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں۔ یہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایسے صحابی ہیں کہ کسی نے پوچھا دمشق میں کہ آپ کا قرآن کون سا ہے، کسی مسلمان سے کسی کافر نے پوچھا کہ آپ کا قرآن کون سا ہے دکھائیں، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، فرمایا ان کو دیکھ لو یہ ہمارا قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی قرآن پاک کے مطابق ہے۔ تو وہ صحابی جو ہیں وہ تابعی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کے پاس ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اتنا سفر کر کے، بہت سارے یہ لمبا سفر کر کے وہاں پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے آیا ہوں۔
یہاں ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے. میں نے سنا ہے آپ کے پاس حدیث ہے، آپ جو نقل کرتے ہیں سناتے ہیں لوگوں کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہوئی ہے. تو صحیح ایک حدیث کو سننے کے لیے آپ کے پاس میں آیا ہوں. اتنے بڑے سفر کر کے تو آج تو ہمارے گھروں میں ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، دین سکھانے کے لیے موجود ہیں، منتیں کر رہے ہیں. تو آج ہی اس مجلس میں بیٹھے بیٹھی ساری نیتیں کر لیں ساری عورتیں کہ ہماری جو ہے بچیاں یا بچے ہم انشاءاللہ پہلے قرآن پاک پڑھائیں گے، حافظ بنائیں گے اور دین سکھائیں گے، بعد میں دنیا کا پڑھیں گے. تو انشاءاللہ صدیقہ بعد میں برکتیں آئیں گی اور پہلے بھی آ رہی ہیں الحمدللہ. دیکھو اللہ پاک نے کتنی بڑی صدیقہ بعد کو عزت بخشی اور علاقوں کے اندر ملکوں کے اندر اس کا نام جو ہے لوگ کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، وہ دین کی برکت ہے. تو الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ہاں آتے ہیں، آتے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو یہ دین کی برکت ہے. آپ کے پاس یعنی کہ وہ آدمی کہنے لگا جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس میرے آنے کی اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ بس اونٹ سے نیچے اترے یا اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے غالباً تو حدیث سنی اور وہاں سے واپس کچھ کھایا پیا نہیں، کہا کہ میں صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. ایسے بھی لوگ ہیں. یہ سن کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. وہ اتنا سفر کر کے آئے تھے تو ان کو فضیلت سنانے لگے. ہو سکتا ہے یہی حدیث ہو. علماء نے فرمایا اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور حدیث پوچھنی ہو، لیکن انہوں نے ان کا شوق دیکھ کر، ان کے سفر کو دیکھ کر، ان کی جو تکلیف جتنی اٹھا کر وہ وہاں پہنچے تو ان کی جو ہے فضیلت سنانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آگے یہ حدیث سنا دی کہ جو حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کو اللہ پاک کے اجر عطا فرماتے ہیں. اس پر انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کسی راستے کو خواہ وہ لمبا ہو یا مختصر علم دین حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے راستے پر چلاتے ہیں، یعنی جنت کے راستے پر چلاتے ہیں. تو جنت کے راستے پہ جو چلا ہے بس جنت ملے گی، مطلب یہی ہے. اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، اس کو اس کی آخرت بھی بنتی ہے. جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، چھوٹا راستہ ہو، بڑا ہو، ایک فرلانگ ہو، ایک بگھا ہو، ایک ایکڑ ہو، جتنا بھی ہو، تو جو اس راستے پہ چلے گا اللہ ایسے آدمی کو، ایسی عورت کو جنت کے راستے پہ چلائیں گے. تو یہ بچیاں گھر سے نکلتی ہوئی یا عورتیں گھر سے نکلتی ہوئی، مرد گھر سے نکلتی ہوئی، ہم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حدیث سننے کے لیے جا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ ہمیں جنت کے راستے چلائے گا، تو کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر آگے دوسری جو فضیلت بیان فرمائی اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اس کے مختلف مطالب ہیں. مطلب یہ ہے ایک آسان سا کہ فرشتے اس کے راستوں میں پر بچھا دیتے ہیں. جو بچی، جو بچہ، جو عورت، جو مرد علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو فرشتے بطور ادب اعزاز اس کی جو ہے خوشنودی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. تو وہ آدمی جو وہ عورت یا مرد یا بچی یا بچہ جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے، حدیث پاک پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ در حقیقت زمین پہ نہیں چلتا، فرشتوں کے پروں پہ چل رہا ہے. بعض نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے یہ حدیث کے فرشتے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر، تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اور فرمایا عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے، یعنی فرشتے، یا دوسرا مطلب یہ کہ روحیں، اور جو زمین کے اوپر ہے یعنی جن و انس،
اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے آسمان والے بھی، زمین والے بھی، سمندر والے بھی، سارے لوگ عالم دین کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ ساری مخلوق جو ہے۔ اب کتنی محبت پھیلی، بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، محبوب کائنات تو یہ لوگ ہیں، محبوبان کائنات تو یہ لوگ ہیں کہ زمین والے بھی ایسے لوگوں سے محبت کریں۔ یہ طالب علم جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو استاد یہاں بچے پڑھ رہے ہیں یا باہر سے آ کر پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ عام بچے نہیں ہیں۔ زمین آسمان والے، سمندر کی مچھلیاں، سمندر میں جو مخلوق ہے وہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں اتنی بڑی فضیلت رکھنے والے، جب ساری زمین آسمان والے، سمندر والے سارے عزت کریں ان کی، تو ہمیں چاہیے ہم بھی ان کی بڑھ کر عزت کریں۔ ہمیں بلکہ یہ ہو کہ جو یہ کھا لیں وہ ہمارے اپنے کھانے سے بھی بہتر ہے، یہ کھا کر سارا دن قرآن پاک پڑھیں گے، اپنے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہیں ایسے، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جو دین پہ خرچ ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں میرا صحیح خرچ یہ ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں پر، ایسے مقامات پر یا ایسے پروگراموں میں کسی کا کوئی خرچ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ یہ سمجھے میرے اپنے کھانے سے بھی یہ بہتر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر دوسرے کو کوئی کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے تو بدن کے اندر قوت آتی ہے، اور دوسرے کو کوئی کھلاتا ہے تو اس کی روح کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اگر روح طاقتور ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر دنیا آخرت بن جاتی ہے۔ اور فرمایا عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی دنیا میں عالم اس طرح ہے جیسے 14ویں کا چاند آسمان میں چمک رہا ہے، تو جب وہ چمکتا ہے ستارے نظر ہی نہیں آتے۔ یعنی آپ بھی جو عبادت کرنے والے بھی لوگ ہیں ان سے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ 14ویں کے چاند اگر کسی گاؤں میں ہو، کسی شہر میں ہو، ہیں جی، سارے عالم کو نہیں یہ روشن کرتے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی 14ویں کا چاند کسی گاؤں میں طلوع ہو جائے جی، کسی شہر میں طلوع، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ علماء جو عالم باللہ ہیں، عالم بامر اللہ ہیں، یعنی کہ جو اللہ کو بھی جانتے ہیں، مسائل کو بھی جانتے ہیں، تو یہ 14ویں کے چاند ہیں۔ اور عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑ گئے ہیں، ان کا ورثہ علم ہے، لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا۔ تو یہ انبیاء کے وارث بھی ہیں۔ کہتے ہیں نا یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں چودھری صاحب کا ہے، فلاں رئیس صاحب کا ہے، صدر صاحب کا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث وہ ہوتا ہے جو بیٹا ہوتا ہے، جو قریبی ہوتا ہے۔ تو مفتی حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ قریبی بیٹا وراثت ہوتا ہے، تو روحانی اولاد ہے یہ انبیاء کی۔ یہ جو وارث علماء ہیں یہ روحانی اولاد ہیں، تو یہ کتنی بڑی شان والے ہوئے۔ تو یہ بھائی انبیاء کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو کتنی بڑی ان کو، تو اپنے بچوں کو اس زمرے میں، اس گروہ میں شامل کرنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے ساری عورتوں سے میری درخواست ہے، پہلے مردوں سے بھی کی، الحمدللہ بچے بھی داخلہ لے رہے ہیں اور بچیوں کو بھی جو ہے پڑھانا شروع کر دیں۔ بس یہ چلو زیادہ نہیں، سال 2 سال لگوا لیں، 1 سال لگوا، پھر داخل کروا دینا، 5ویں کے بعد لگوا لیں، یعنی کہ شروع کر لیں۔ جہاں اور تھوڑا آگے پڑھی ہیں تو اس وقت پڑھانا جو ہے شروع کروا دیں، چلو یہ پڑھ لیں، تو پھر 2 سال پڑھ کر پھر پڑھنا ہوا تو پڑھ لیں، ورنہ الحمدللہ علم دین ہوا تو سمجھو دنیا آخرت مل گئی، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم جن بچیوں نے پڑھا ہے، پڑھایا گیا ہے، اپنے بارگاہ میں قبول فرما، مزید پوری
پوری بستی کو اے اللہ دین والا بنا دیجیے. ہر گھر میں حافظہ، عالمہ، حافظ، علماء پیدا فرما. اس پورے علاقے پہ رحم فرما دے، اس بستی پہ رحم فرما دے، اور پورے ملک کے رہنے والوں پر رحم فرما، پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما. سب کو دین والا بنا دیجیے، دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے. میرے مولا کریم ہمارے بھی یہاں پر اور اس پورے ملک میں، پورے عالم میں نیک صالح رفقا عطا فرما، معاونین اور ناصرین عطا فرما. پوری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما. جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں، اللہ پوری فرما. جو پریشانی ہیں دور فرما. جن عورتوں نے بھی یا اللہ بچیوں کے لیے پڑھانے کا ارادہ کر لیے، اللہ سب کو قبول فرما، مزید آسانیاں فرما دیجیے، دین والا بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.